प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। आज जो कहानी है उसका नाम है परी की बेटी। कुछ अरसा पहले वो लोग काफ़ी अमीर थे। अज़रा परी का शौहर तजारत करता था और इसके घर में खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ था। मगर फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अज़रा परी का शौहर बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बढ़ी कि अपना काम छोड़कर वो चारपाई से लग गया। अज़रा परी को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। इसने शौहर की तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए। इसकी बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहाया, मगर इसके बावजूद इसका शौहर इसे और नन्ही परी शहनाज को अकेला छोड़कर चला गया। इनके पास जितना रुपया पैसा था वो तो सब अज़रा परी के शौहर की बीमारी में लग गया था। इसके मरने के बाद वो लोग कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए थे। अपनी गुज़र बसर के लिए अज़रा परी ने चंद घरों में झाड़ू बर्तन और दूसरे काम शुरू कर दिए थे। इस तरह माँ बेटी ज़िंदगी के दिन पूरे करने लगी। इनके पड़ोस में एक देव भी रहता था जिसका नाम काला देव था। जब अज़रा परी का शौहर बीमार था तो अज़रा परी ने इलाज के लिए काले देव से कुछ रकम उधार ली थी। वो रकम अभी तक अदा नहीं हुई थी। काला देव हर रोज़ अज़रा परी से अपनी रकम की वापसी के लिए ज़िद करता था, मगर अज़रा परी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। वो काले देव को इसकी रकम कहाँ से ला कर देती। काला देव इसका इनकार सुनकर मुंह बनाकर चला जाता था। एक रोज़ वो फिर अज़रा परी के घर आया। इस रोज़ वो बहुत गुस्से में मालूम देता था। इसने आते ही पानी के घड़े पर एक लात मारी और धम से जो चारपाई पर बैठा तो चारपाई की पट्टी ही टूट गई। अज़रा परी सहम कर एक कोने में दबक गई। इसकी बेटी शहनाज परी ने खौफज़दा अंदाज में कहा, अम्मी जान, चारपाई टूट गई है, अब हम रात को कहाँ सोएंगे? हमें तो ज़मीन पर सोना पड़ेगा। काला देव गुस्से से बोला, अज़रा परी, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी रकम वापस करने का नाम ही नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रकम ना देता। तुम मुझे क्या समझती हो जो मेरी रकम अदा करने का नाम ही नहीं लेती हो? अज़रा परी गिड़गड़ा कर बोली, भैया काले देव, मेरी आमदनी बहुत कम है, हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। काले देव ने अज़रा परी की बेटी शहनाज परी का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में नौकरानी बना कर रखूँगा। मेरे घर की सफाई, खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना और कपड़ों की धुलाई, ये तमाम काम अब तुम्हारी लड़की अंजाम दिया करेगी। अज़रा परी काले देव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मगर इसका दिल ज़रा भी नरम ना हुआ। वो शहनाज परी को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। इसका घर बहुत बड़ा था। इसमें 8 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत ही बड़ा बाग भी था। शहनाज परी को काले देव का घर पसंद आया। शहनाज 8-10 बरस की एक ज़हीन लड़की थी। इसने सोचा कि अगर वो काले देव का हुक्म नहीं मानेगी या इसके घर से भाग जाएगी तो वो जाकर इसकी अम्मी को तंग करेगा। इसलिए वो चुपचाप काले देव का हर काम करने लगी। सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती और फिर घर के दूसरे कामों में जुट जाती। इन कामों से फारिग होती तो शाम के खाने में लग जाती। काले देव को भूख बहुत लगती थी। शहनाज परी के आ जाने से काले देव को बहुत आराम हो गया था। पहले इसे अपने हर काम खुद करना पड़ता था, अब इसे खाना भी पका पकाया मिल जाता था और कपड़े भी धुले धुलाए मिलते थे। न झाड़ू देना पड़ती थी, न बर्तन धोना पड़ते थे। अब वो सारा दिन मज़े से अपने बाग की हरी हरी घास पर टांग धरे आराम से लेटा रहता था। एक रोज़ वो अपने बाग में लेटा हुआ था कि अचानक ही इसकी नज़रें खजूर के दरख्तों पर पड़ी। इन दरख्तों पर कुछ खजूर लगे हुए थे और पक गए थे। पके हुए खजूरों को देखकर काले देव के मुंह में पानी आ गया। वो उठकर बैठ गया और फिर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ने लगा।
ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں لگ گیا۔ ہزاروں مکھیاں بن بناتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دڑم سے زمین پر جا گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیض سی رہی تھی۔ وہ بھی یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنی ناک پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے شہناز پری، اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے لوگوں کے بہت دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لائی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر سے ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ بڑی پہاڑی علاقہ ہے اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی، اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے، وہ بہت تکلیف میں بھی ہے، اس لیے وہ اس کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے جادو دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت ہی اچھی عورت تھی، حالانکہ اس دیو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہاری رویے سے بہت خوش ہوں، اگرچہ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا سلوک دیکھ کر مزید اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگے گا۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے ایک پرانی صندوقچی میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر روانہ ہو جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ پھر کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جھکا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا۔
اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پورے گھر میں ناچا پھر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی سی اچھل کود کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دے دیا ہے۔ اس سے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دیں۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر میں لے آیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے تھے۔ اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئے گی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے بچوں، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں، برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ میرے پاس فیری ٹیلز اور پرنسس سٹوریز کی بہت ساری کلیکشن ہے، جس کو پانے کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔